دن مختصر ہونے لگے تھے، تبھی فضا میں بھی گرمی اور تپش کی جگہ نمی اور ٹھنڈک نے لے لی تھی۔ صبح سویرے گھاس پر ٹھنڈی اوس کے قطرے سردی کی دستک دیتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب سے لالا اس جگہ سے گئی تھی وہ بالکل بدل گیا تھا۔ پہلے والا لاؤبالی اور لاپرواہ سا ضیاء کہیں کھو گیا تھا۔ ساری ساری رات جاگنے اور دوپہر کو صبح کرنے والا ضیاء اب سر شام لیٹ جاتا۔ دواؤں کے استعمال کے باوجود رات کے آخری حصے میں ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور باقی سارا وقت وہ پھر سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیتا۔ سورج کی کرنیں دھرتی کا سینہ جگمگانے لگتی تو وہ باہر لان میں آ جاتا، پیروں میں عرصے آرام دہ چپل برآمدے میں ہی اتار دیتا اور ننگے پاؤں گھاس پر آتا۔ ٹھنڈی نرم گھاس اس کے تن من کو شانت کر دیتی۔ کافی دیر ادھر ادھر ٹہلتے جب وہ تھک جاتا تو وہ وہیں ٹالی کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں پر لیٹ جاتا، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر جیسے تکیے کی طرح سر اور گردن کو سہارا دیا اور ٹالی کی گھنی لمبی شاخوں پر نظر جما گیا۔ خان خان شہباز کی آواز پر وہ چونکا ضرور تھا، لیکن اس نے اس آدمی کی طرف دیکھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ بولو خان، ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ مجھے محلے والوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ ان کے نئے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لڑکے کے بارے میں جس سے اس کی شادی ہوئی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن خان، بات کے آخر میں وہ ذرا یوں رکا جیسے کچھ تذبذب کا شکار ہو۔ پوری بات بتاؤ شہباز۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں گہری ہونے لگی تھیں۔ بڑے خان نے ہم سب کو سختی سے منع کر دیا ہے خان، اس لڑکی کے بارے میں کوئی بھی بات بتانے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اسے مار دیں گے، ایک آدمی نے خوف سے کہا۔ ضیاء کی بھویں ذرا دیر سکڑی تھی، پھر جیسے اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ اور تم جانتے ہو اگر تم یہ کام نہ کر سکے تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ لیکن خان، اس کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا۔ ضیاء علی خان ان سب کی گود میں پلا بڑا تھا اور وہ اس کی فطرت، اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے ضیاء علی خان جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، اپنی بات سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم گاؤں واپس جا سکتے ہو شہباز خان، بڑے خان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہباز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور ہاں، اپنے آدمیوں کو بھی یہاں سے لیتے جانا، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ اس نے آخر میں سخت لہجے میں کہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا، وہ ان کو اپنے فارم ہاؤس میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ضیاء کے وہاں سے اندر جاتے ہی اس نے سوراخ خان کا نمبر ملایا۔ آخری حکم بہرحال انہی کا ہوتا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، وہ منتظر تھا۔ 4 بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے باہر باجی کا پتہ کروایا، وہ ابھی کسی کارنر میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئے تھے، مطلب اس کے خاص کارندے سبھی ان کے ساتھ تھے۔ حویلی میں وہی اکا دکا پہرے دار ہی تھے، باقی ہوتے بھی تو بیٹھک کی طرف ہوتے یا مردان خانے کی طرف۔ سو وہ بے فکری سے حویلی کے ویران حصے تو جا سکتی تھی، جب تک ابراہیم اس کی مدد کو آتا تب تک وہ کافی اچھی طرح حالات کا جائزہ لے سکتی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وقت سے پہلے، ابراہیم کے آنے سے پہلے ہی قسمت اس کا کام آسان کر دیتی، تب تو اور بھی اچھا تھا، اور یہ بات ابراہیم کو بھی نہ بتاتی اور یہ راز راز ہی رہتا۔ لیکن بہرحال یہ سب سوچنے میں ضرور آسان تھا، عمل میں اسی قدر مشکل۔ وہ بڑی سی چادر میں خود کو اچھی طرح ڈھانپتی حویلی کی اندرونی راہداری سے ہوتی پچھلی طرف بارادری کے قریب کھلنے والی کھڑکیوں میں آ ٹھہری۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر دور مردان خانے کی چھت کے کونے پر بنے مورچے پر نظر ڈالی۔ وہاں 2 ہٹے کٹے آدمی گپ شپ میں مصروف تھے، لیکن ان میں سے ایک کی توجہ مکمل طور پر حویلی کے اسی ویران حصے کی طرف تھی۔ یہ ویران حصہ آگے جا کر پرانی نہر پر جا کر ختم ہو جاتا اور اس کے دوسری طرف کی کیکر اور ببول کے پودوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ تبھی اس طرف سے دشمنوں کا خطرہ کم ہوتا تھا، لیکن بہرحال کسی صورت وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں، اسی لیے خاص طور پر یہ مورچہ بنایا گیا تھا۔ یہ واحد مورچہ تھا جو زنانہ حصے سے بھی نظر آتا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ اکثر صرف حویلی کے تیسرے حصے میں ہی محصور رہتے تھے، سامنے اور اس طرف والے صحن میں جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ وہ سوچوں میں غلطاں ٹھہری تھی جب سیٹی کی تیز آواز نے اسے چونکایا تھا۔ اس نے سر کھڑکی سے ذرا باہر نکال کر دیکھا، سیٹی کی آواز یقیناً مردان خانے کی طرف سے آئی تھی، مطلب چند لمحوں میں ابراہیم کو اسی مورچے پر ہونا تھا۔ وہ احتیاطاً پیچھے ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی توقع کے مطابق صرف چند منٹس میں ابراہیم مورچے پر چڑھتا دکھائی دیا۔ سفید رنگ کے کاٹن میں اس کا خوبرو سراپا چمکتی دھوپ میں چمکنے لگا تھا۔ آستین فولڈ کیے اوپر آتے ہوئے وہ ان دونوں آدمیوں سے کچھ بولا تھا۔ اس کی توجہ ابراہیم کی طرف ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی مورچے کے ساتھ لگی کھڑکی کی سیڑھی سے نیچے اتر گیا تھا، دوسرا اب مکمل طور پر ابراہیم سے بات چیت کرنے میں مصروف تھا۔ ابراہیم نے اس کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں اور اس نے تیزی سے باہر آ کر خود کو ظاہر کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابراہیم نے آہستگی سے یوں ہاتھ ہلا کر سر کے پیچھے کر لیا تھا جیسے بال سیٹ کر رہا ہو۔
اس کا اشارہ ملتے ہی وہ تیزی سے ویرانے کی طرف بھاگی تھی۔ مطلوبہ جگہ تک پہنچنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ اس جگہ پر پہنچتے ہی اس نے تیزی سے ہاتھ مار کر گھاس پھوس ہٹا دیا۔ راستہ سامنے تھا، وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے اندر پھسل گئی۔ حیران کن طور پر آج اللہ لوگ بالکل پرسکون تھی اور پوری شدت سے اس کی ہی منتظر تھی۔ آج نہ انہوں نے کوئی عجیب لفظ بولے تھے، نہ چلائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اطمینان سا اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ تو آ گئی، مجھے پورا یقین تھا تو ضرور آئے گی، لیکن میں آج بس جانے کے لیے آئی ہوں اللہ لوگ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں آج شہر کے لیے نکلنا ہے اور باجی بس آنے ہی والے ہوں گے۔ وہ تیزی سے انہیں بتانے لگی، آپ نے کہا تھا مجھ سے، آپ نے مجھے بہت کچھ دینا ہے۔ اس نے اس طرح ان کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا جیسے وہ واقعی اسے کچھ دینے والی تھی۔ لیکن تیری ہتھیلی تو بہت چھوٹی ہے اور بھار بہت زیادہ، تو کیسے اٹھائے گی اتنا بھار؟ اللہ لوگ نے مایوس لہجے میں کہا۔ اوزگل نے مایوسی سے اپنے پھیلے ہاتھ کو دیکھا جیسے واقعی اب اس کا آنا ضائع ہو جائے گا۔ جا چلی جا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہرس کا شیطان تجھے بھی قید کر لے، تنہائی اور بھوک تیرا بھی مقدر بن جائے، جا بھاگ جا یہاں سے۔ انہوں نے اس کی طرف پشت کرتے ہوئے آنکھیں بند کی تھیں، پھر بھی اوزگل نے ان کے گال پر بہتی پانی کی لکیریں دیکھ لی تھیں۔ لیکن اتنا تو بتا دیں اللہ لوگ، اس دلہن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں واپس چلی جاؤں گی، بس اتنا بتا دیں پلیز، ورنہ یہ سوال مجھے چین سے نہیں رہنے دے گا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اللہ لوگ بے آواز رونے لگی تھی۔ تیرے باپ کے پاس ایک رتی ڈیری ہوگی، جا اسے ڈھونڈ لے، سب جان لے گی، دوبارہ ادھر نہ آنا۔ انہوں نے سختی سے آنسو رگڑتے ہوئے اسے کہا تھا۔ لیکن کیوں اللہ لوگ؟ وہ ان کے یوں صاف جواب دینے پر تڑپ گئی۔ مردوں کو اگر انسانوں کی عادت ہو جائے نہ تو قبر تنگ پڑنے لگتی ہے۔ جا، میری قبر تنگ نہ کر، چلی جا۔ وہ منہ پھیر گئی تھی، ان کی مکمل پشت تھی، وہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکتی تھی۔ اللہ لوگ، وہ بے بسی سے انہیں پکارتی رہی، پھر جواب نہ پا کر مجبور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھوں سے دوبارہ اس جگہ کو دوبارہ ڈھکا اور حویلی کے حصے میں آتے ہی ابراہیم کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی وہیں تھا، اس کا منتظر۔ اس آدمی کو اس نے خوب باتوں میں لگا رکھا تھا۔ اس گل پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان دوڑتا چلا گیا۔ اس گل نے ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا اور اندر آ گئی۔ ہر چیز سے اس کا دل سخت اچاٹ ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے باجی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اسے اب ہر حال میں وہ سرخ کتاب ڈھونڈنی تھی۔ میری ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے، ہر کہانی میں، سارے قصوں میں، دل کی دنیا کے سچے رشتوں میں، زندگانی کے سارے حصوں میں تو لکھ دے میرا اسے، اے خدا اے خدا۔ جب بنا اسی کا ہی بنا۔ بارش جس قدر تیز ہوتی جا رہی تھی، اس کے اندر کی گھٹن مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے تیز ہوا اور بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سارے شیشے گرا دیے تھے۔ ہوا پہلے ہی جھونکے سے اس کے بال بکھیر گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے ہاتھ سختی سے سینے پر مسلا، پھر شرٹ کے اوپر کے 2-3 بٹن اسی ہاتھ سے کھول دیے۔ سانس لینے میں آسانی ہوتی، لیکن درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے میوزک اور تیز کر دیا۔ سب کچھ اس کے خلاف تھا، رب گواہ تھا، اس کا روا اس کا طلبگار تھا، وہ اسے نفرت کا دعوے دار، کبھی بھی اس کی عزت کا دشمن نہیں ہوا تھا۔ وہ نہ سہی اس کی عزت اسے عزیز تھی۔ اس نے سوچا تھا بس چھوٹا سا تماشا ہوگا، اس کے باپ کا سالوں کا انتقام میں جلتا دل کچھ ٹھنڈک پالے گا، وہ چپ چاپ اسے گھر چھوڑ آئے گا اور اس کے اور لالا کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن بات ختم ہوئی ہی نہیں، بات تو جیسے ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ پلٹ گیا تھا۔ اس کے باپ کا دل بھلے سکون پا گیا تھا، لیکن اس نے سکھ چین سب کھو دیا تھا۔ تو کٹھور آنکھیں، اس کے مضبوط ہاتھوں سے نرم کومل ہاتھ اس کے وجود سے لپٹ کر رہ گئے تھے، اور لالا جیسے اس کی نس نس میں سما گئی تھی۔ وہ کہیں نہیں رہا تھا، وہ تو انتقام کی جلتی بجھتی چنگاری کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرنے چلا تھا، اور اس کا تن من جل کر سوا ہو گیا تھا۔ انتقام کی چنگاری نے نہ جانے کب بھڑکتے ہوئے عشق کے شعلے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کبھی کسی سے نہ ہارنے والا ضیاء علی خان، اس کا اس میں ہوں اسے ہوں اسی کا رہنے دے، میں تو پیاسا ہوں، ہے دریا وہ ذریعہ وہ جینے کا میرے۔ اسے لگا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ اس نے گانا بدل دیا اور گاڑی روک کر باہر نکل آیا۔ یار کو ہم نے جاں بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ بارش اسے بری طرح بھگونے لگی تھی، نئے موسم کی کھلتی سردی بھی اس کے اندر کی تپش کم نہیں کر پا رہی تھی۔ سفید پاکیزہ آنچل تھا جو اس کے دل کو اپنے ساتھ لپٹے اڑا تھا۔ تخیل کامل ہونے لگا تھا، درد بڑھنے لگا تھا۔ دونوں ہاتھ بالوں میں پھنساتے ہوئے وہ درد سے چلایا تھا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ بارش اور تیز ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی۔ چٹانوں کی طرح خود کو مضبوط سمجھنے والا ضیاء علی خان
ریت کی طرح بکھر گیا تھا۔ یہ کمرہ اس حویلی کا سب سے بڑا کمرہ تھا۔ پہلے 3 اطراف کمروں کے آگے برآمدہ تھا اور درمیان میں چھوٹا سا لان جس کے اوپر درمیان سے کھلی چھت تھی، لیکن اب یہ سارا حصہ ایک بڑے لاؤنج کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ 2 کمروں کو یکجا کر کے باجی کا یہ کمرہ بنایا گیا تھا اور اس کی ہر چیز بہترین تھی، پردوں سے لے کر ننھے شو پیس تک امپورٹڈ تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کھڑکی کھول دی۔ یہ کھڑکی گیراج کی طرف کھلتی تھی، اس طرح باجی جیسے ہی گھر میں آتے فوراً پتہ چل جاتا اور وہ آرام سے نکل سکتی تھی۔ یہاں سے بے فکر ہو کر اس نے دھیان سے وہ جگہ دیکھنا شروع کر دی۔ احتیاط سے ساری الماریاں دراز چیک کرنے کے باوجود وہ ناکام رہی تھی۔ ایسا کیا ہوگا اس ڈائری میں، وہ سوچتی رہی۔ مایوسی ہونے لگی تھی جب یوں ہی اس کی نظر باجی کی کونے میں رکھی اس میز پر پڑی جس پر ان کی زمینوں کے سارے کھاتے جات پڑے رہتے تھے۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی تھی اور عین اسی وقت ہی حویلی کا آہنی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ کانپ سی گئی تھی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی بند کی۔ گاڑی کے انجن کا شور اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی اور بالکل اچانک ہی میز کے کونے پر پڑی بہت گہرے سرخ رنگ کی ڈائری نے جیسے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اس کا رنگ بے حد عجیب تھا، بہت ہی عجیب سرخ۔ یہی ہے، اس نے خود سے سوال کیا، پھر تیزی سے اسے اٹھایا اور دوپٹے میں چھپاتی باہر نکل گئی۔ آج صبح صبح ہی بہرحال اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی گاڑی سڑکوں پر گھمانے کے بعد وہ شہر سے کافی دور ایک قبرستان کی طرف نکل آئے۔ بہرحال نے گاڑی روکی تو اسے حیرت ہوئی۔ وہ نیچے اتر کر ایک طرف آیا تھا۔ باہر آ جاؤ لالا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی اسے پکارا تھا۔ یہاں کیوں؟ نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب سا گیا۔ باہر تو آؤ یار، بتاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لالا نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی سے اتر آئی۔ دل اور شور مچانے لگا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بہرحال کی ذرا سی توجہ اسے جس قدر خوشی دیتی تھی، آج اسی خوشی کا احساس مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ ایسا تھا جو اس خوشی پر درد کو حاوی کر رہا تھا۔ ولی بتائیں پلیز۔ خاردار جھاڑیوں سے خود کو بچاتی وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی، لیکن بار بار اسے پکار رہی تھی اور بہرحال اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے احتیاط سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ پر آ کر اس نے دھیرے سے لالا کا ہاتھ چھوڑا اور ایک طرف بڑھ گیا۔ لالا اس کے پیچھے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا حیران سا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ جگہ قدرے کھلی تھی۔ برگد کا گھنا درخت دور دور تک چھایا غرور سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ تھوڑی دور جا کر بہرحال رک گیا۔ لالا ابھی بھی ارد گرد کا جائزہ لینے میں بزی تھی۔ ادھر آؤ لالا، اس نے لالا کا بازو تھامتے ہوئے اسے نرمی سے آگے کیا تھا۔ یہ کچی تازہ قبر تھی جس پر پانی سے تازہ چھڑکاؤ کیا گیا تھا اور اس پر بکھرے تر و تازہ گلاب کی پتیوں کی مہک ساری فضا کو معطر کر رہی تھی۔ لالا کا دل بے اختیار سا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے ولی؟ وہ پریشانی سے پیچھے ہٹتی اس کے ساتھ جا لگی۔ بہرحال نے نرمی سے آگے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور پھر اسے قبر کے قریب لے آیا۔ لالا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے بھی ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔ دادو، اس کے اگلے لفظ پر لالا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر بے یقینی تھی کہ بہرحال نظریں نہ ملا سکا۔ دادو اس دنیا میں نہیں رہی، اس نے بہت مشکل سے جملہ مکمل کیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی لالا بے اختیار ہی زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، ہاتھ پر مضبوط گرفت اور سخت ہوئی تھی۔ دادو، اس کا لہجہ درد سے پر تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کچی گیلی قبر پر جمائے اور جیسے اس کی مٹی کو محسوس کر کے یقین کیا کہ وہ واقعی دادو کی قبر ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہرحال نے اسے خود میں سمو لیا تھا۔ اس کا نازک سراپا کپ کپا رہا تھا۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ بہرحال نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ دل بھر کر رو لے، سارا درد سارا غبار نکل جائے۔ آنسو من کا میل اتار لیتے ہیں، ہر بوجھ دھو ڈالتے ہیں، روح تک شگاف ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی لالا کو رونے دیا تھا، اسے چپ کروانے کی کوشش نہ کی تھی۔ شاویز ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ حد ہوتی ہے بھئی خود غرضی کی۔ جب سے بہرحال نے انہیں بتایا تھا دادو کی ڈیتھ ان کی شادی کے تیسرے دن ہی ہوئی تھی اور شاویز نے اسے اور لالا کو اطلاع دینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، وہ مسلسل شاویز کو سنائے جا رہی تھی۔ بہرحال نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ گھر بھی چھوڑ کر جا چکے ہیں، کہاں یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اسے لالا سے واقعی جان چھڑانا تھی، سو وہ چلا گیا۔ بہرحال نے تعصب بھرے لہجے میں کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں لالا سو رہی تھی۔ ویسے بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے اس طرح کی بات کا ایک دم سے سامنے آ جانا اسے بری طرح توڑ گیا تھا۔ دادو میں اس کی جان بستی تھی اور وہ اتنی بد نصیب کہ ان کے آخری دیدار سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ لالا تو سنبھل ہی جائے گی، وقت بہت پیارے مرہم رکھ دیتا ہے زخموں پر، لیکن شاویز اسے اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا، دیکھ لینا تم، وہ غصے سے بولی۔ اچھا آپ تو سٹریس نہ لیں اب، وہ اٹھ کر ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلا گیا۔
کیسے نہ لوں؟ ساری عمر اب لالا بیچاری کو صبر مشکل سے آئے گا۔ اللہ پاک نہ جانے اس پھول سی لڑکی کی یہ آزمائش کب ختم کرے گا۔ وہ فکر مند تھیں۔ بہرحال مسکرا دیا۔ آپ ہیں نا لالا کے ساتھ؟ انشاءاللہ جلدی سنبھل جائے گی۔ اس کے لہجے میں ماں کے لیے غرور تھا۔ انشاءاللہ، انہوں نے سادہ لیکن پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ گلمینا کے کالج جانے کے بعد اس نے احتیاط سے دروازہ لاک کیا اور اپنے بیڈ پر آ گئی۔ اپنی طرف والی سائڈ ٹیبل کے پہلے دروازہ کا لاک کھول کر اس نے وہ سویپ ڈائری نکال لی جو اس نے باجی کی میز سے اٹھائی تھی۔ یہ کسی بھی طرح کی کتاب ہو سکتی تھی۔ شاید زمینوں کا کھاتا، الیکشن کا حساب کتاب، یا پھر شاید واقعی اپنے سینے میں چھپائے بہت سے راز۔ اس کتاب کا رنگ بہت عجیب سرخ تھا، جیسے خون سے اسے رنگا گیا ہو، بے حد سرخ، لال سی۔ یا اللہ پاک میری مدد فرما، میں جاننا چاہتی ہوں آخر کیا ہے جو اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ بے شک تو مددگار ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی تھی، پھر کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے درود کا ورد کرتی رہی اور دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دیں۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے وہ ڈائری کھول دی۔ پہلے چند صفحات زمینوں کے حساب کتاب سے بھرے تھے، جن میں مختلف علاقوں میں زمین کے تمام رقبوں کی تفصیلات تھیں اور ان کی مالیت وغیرہ کا حساب کتاب۔ اس نے جو سوچ کے یہ ڈائری اٹھائی تھی ویسا کچھ نہ تھا، اس نے غلط ڈائری اٹھا لی تھی۔ وہ بددلی سے صفحات پلٹنے لگی، تبھی اس کی نظر ایک سرخ رنگ کے مارکر سے لکھی عبارت پر جمی، پہلا خون۔ اس کا جسم کانپ سا گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اس صفحے کو 2 انگلیوں میں تھاما تھا اور پھر ڈرتے ڈرتے صفحہ الٹ دیا۔ اس نے غلط کتاب نہیں اٹھائی تھی، وہ وہی سرخ ڈائری تھی جس کے بارے میں اللہ لوگ نے بتایا تھا۔ داستان شروع ہوئی تھی۔ لال حویلی دلہن کی طرح سجائی گئی تھی۔ زریاب ولی خان کے خاندان میں پہلی لڑکی کی شادی تھی۔ ایک روایت ٹوٹنے جا رہی تھی۔ نگین پہلی لڑکی تھی جو برادری سے باہر خوشیاں تلاشنے جا رہی تھی اور اسی لیے زریاب لالا نے اس کی شادمانی میں کوئی کسر رہنے نہیں دی تھی۔ آج ہر آنکھ رش سے دیکھ رہی تھی لال حویلی کو۔ زریاب ولی خان جیسے ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اچھی شخصیت کے ساتھ بلند کردار اخلاق سے بھی نوازا تھا، تبھی وہ اپنے علاقے کے ہر دل عزیز سردار مانے جاتے تھے۔ بارات آ چکی تھی۔ ہر طرف شور و غل سا مچ گیا تھا۔ بارات میں شامل دولہے کے دوستوں نے نکاح کے فوراً بعد ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ اوپر سے لڑکیوں کا ہلہ گلا۔ نگین کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس نے مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، پھر بھی آواز کم نہ ہوئی۔ سامنے ہی گلابی فراک پہنے سبین جھوم جھوم کر ناچے جا رہی تھی۔ سہیلیوں کے نرغے میں اس نے محبت بھری نگاہ بہن پر ڈالی اور بالکل غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ سامنے چھت کے دور ویران کونے پر پڑی۔ اس طرف گرل لگنی تھی لیکن ابھی یہ کام ملتوی تھا۔ اسے وہاں ہیولا سا دکھائی دیا۔ اس نے غور کیا، وہ واقعی کوئی آدمی تھا اور اس کے ہاتھ میں تھمی وہ لمبی نال۔ کیا بدرگاہ ہے یہ؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرف کسی بھی مرد کے آنے کی اجازت نہ تھی اور وہ تو بالکل سامنے کونے پر اس قدر اونچائی سے سب صاف دیکھ سکتا تھا۔ پھر یہ کون؟ وہ سوچے گئی۔ فائرنگ کی آواز تیز ہوئی تھی۔ اس شادی کو یادگار بنا دو۔ لوگ صدیوں تک لال حویلی کی اس شادی کو بھول نہ پائیں۔ باتیں وہی تھیں لیکن سہراب علی خان کا لہجہ اور انداز بالکل اب ایک بار نیا تھا۔ مطلب جو اس نے سنا تھا وہ سچ تھا، لیکن جو اس نے اس وقت خوشی کے عالم میں سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاری گھیرا سنبھالتی تیزی سے اس طرف بھاگی تھی، تبھی سامنے ناچتی لڑکیوں سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ نگی، سبین تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا آپ کو نگی؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ عیسیٰ، سبین، عیسیٰ کو مار دے گا۔ وہ تڑپی۔ کون مار دے گا؟ سبین کا دل ڈوب کے ابھرا۔ لالا، سہراب لالا۔ توبہ کرے نگی، کیا کہہ رہی ہیں؟ تبھی فائرنگ کی آواز میں تیزی آئی۔ بہن کے بازو تھامتی تڑپتی نگی کے ہاتھ ایک دم سے پتھر کے ہوئے تھے اور وہ کسی لاش کی طرح بے دم ہوتی زمین پر گرتی چلی گئی۔ دولہے کو گولی لگ گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں طوفان سا اٹھا تھا۔ ہوائی فائرنگ لگ گیا بیچارے کو۔ خوشی پر ایک دم ترس، افسوس اور دکھ کا ماحول غالب آنے لگا تھا۔ سبین نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے نگین کو دیکھا۔ اپنے ہی بدن، اپنے ہی زیور نوچ رہی تھی۔ وہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران سا وقت دیکھتا دروازے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ دوسری بار بجایا گیا تھا اور اس بار دستک کافی تیز بھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے فرد کو دیکھ کر اس کی حیرت دو چند ہوئی تھی۔ تم؟ اس وقت وہ اپنی حیرت چھپا نہیں سکا، نہ ہی اس نے کوئی کوشش کی تھی چھپانے کی۔ امن منہ بناتے ہوئے ایک طرف تقریباً دھکیلتی اندر آئی۔ جب آؤ، نواب زادے ملتے ہی نہیں، سوچا اس وقت تو لازمی گھیر لوں گی۔ وہ بے فکری سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی اور بے تکلف سے اس کرسی کو سنبھال کر بیٹھ گئی۔ ہاں تو نیا بزنس ہے، تم جانتی ہو اچھی طرح۔ کم آن باری، ہاں تو کسی بھی مقصد کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ اپنے دوسرے فرائض بھول جائے۔
اس نے سامنے بڑی باسکٹ سے ایک سیب اٹھایا۔ مثلاً کون سا فرض بھول گیا؟ وہ اب آستینیں فولڈ کرتا اوپن کچن کی طرف آ گیا۔ تمہیں ہر بار یاد دلانا پڑے گا، ایک گھر ہے تمہارا، ایک ماں جو سارا دن اکیلی ہوتی ہے، اور وہ اسے گنوا رہی تھی، اور وہ اب چائے بنا رہا تھا، اور ایک عدد لڑکی بھی ہے جو دل یا بدیر تمہارے فرائض میں آنے ہی والی ہے۔ اس نے بغور بہرحال پر نظر جماتے ہوئے آخری بات کہی تھی۔ بہرحال کے چلتے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا وہ لڑکی زبردستی اپنی ذمہ داری اس بیچارے پر ڈال رہی ہے؟ اس نے امن کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ بالکل نہیں، میں خوابوں پر یقین رکھنے والی لڑکی ہوں۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ یک طرفہ خواب جب ٹوٹتے ہیں تو انسان کو بھی توڑ دیتے ہیں، سو ان خوابوں سے خود کو آزاد ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ چائے نکالتے ہوئے اس نے امن کو جیسے سمجھایا تھا، تو ایشو کیا ہے؟ تم بھی تو سنگل ہی ہو، جتنا میں تمہیں جانتی ہوں تم کسی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہو، تو پھر میں کیوں نہیں ووٹ کر اس کے پاس آئی تھی؟ ولی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جگا دیا ہوتا۔ لالا اچانک باہر آئی تھی۔ امن اس کی آواز پر جھٹکا کھا کر مڑی تو جیسے اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ تم آرام کرو، میں عادی ہوں، بنا لیتا ہوں، کبھی کبھی تمہارے لیے بھی لا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بہرحال کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ امن کا دل دھڑکا گئی تھی۔ یہ کون ہے باری؟ وہ خود پر ضبط کھوتے ہوئے لب کچلتے ہوئے بولی۔ لالا بھی اسے دیکھ چکی تھی، فوراً سلام کیا تھا، جسے اس نے کوئی لفٹ نہ کروائی۔ کیا ہو گیا؟ بہرحال اسے ایک دم ہارش ہوتا دیکھ کر حیران سا اس کی طرف پلٹا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں۔ باری یہ کون ہے اور تمہیں ولی کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ڈونٹ بی ہارش امن، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں، اور یہ بات میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں۔ اوہ میرے لیے تو اتنے سخت رولز، اور خود گھر میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کے ساتھ موجود ہیں۔ موصوف کوئی بڑی بات نہیں، اور یہ ریدیں کہاں ہیں؟ ضرور گھر پر نہیں ہوں گی، تبھی اس غلیظ لڑکی نے تمہیں مائل کر لیا اپنی طرف۔ امن بہرحال دھاڑا تھا، کمزور سی لالا کام کے پیچھے سلپ کے ساتھ جا لگی۔ امن البتہ اب بھی ویسے ہی تن کے کھڑی تھی۔ یہ میری بیوی ہے، اور اب اگر اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتا اس نے لالا کے کمر کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ ذات کی پستی میں گرتی لالا کو جیسے کسی فرشتے نے اٹھا کر بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ اس کی روح تک میں سکون اتر گیا تھا۔ تم ڈیڈ سچ کہتے ہیں، تم لوگ ہوتے ہی غلاظت کا ڈھیر ہو، اپنے جیسوں کو ہی پسند کرتے ہو۔ شٹ اپ امن، جسٹ شٹ اپ۔ بہرحال غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی باری، تم بہت پچھتاؤ گے، بہت زیادہ۔ امن کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لالا کا خون چوس لے۔ تم جانتی ہو امن، بہرحال اللہ کے بعد کسی سے نہیں ڈرتا، سو جاؤ، جو دل کرے کر لو، لیکن ناؤ گیٹ لاسٹ پلیز۔ لالا کو آرام سے ٹیبل کے ساتھ چیئر پر بٹھاتے ہوئے وہ اس بار خاصی بے مروتی سے امن سے مخاطب تھا۔ امن نے ایک زہریلی نگاہ اس کپل پر ڈالی تھی اور پرس اٹھاتی باہر نکل گئی۔ بہرحال نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ لمحوں میں جیسے زندگی اپنی معنی کھو بیٹھی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتی لال حویلی وقت کی سیاہی میں ڈوبتی چلی گئی۔ شادیانوں کی آواز ایک دم ہی سسکیوں میں اور آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ بارات کے ساتھ آنے والی عورتوں کی چیخو پکار سے زمین اور آسمان لرزنے لگے تھے۔ نگین، اس کی تو حالت اور خراب تھی، وہ تو اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس نے نوچ نوچ کر اپنے سارے گہنے اتار پھینکے تھے، بالوں میں پن ہوا زرتار دوپٹہ دور اچھال دیا تھا۔ سبین اسے خود میں سمو کر سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ زریاب لالا فوراً اس کے پاس آئے تھے۔ ان کا اپنا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نگی بھی بچے؟ انہوں نے بہن کو اپنی مضبوط پناہ میں لیتے ہوئے اسے پکارا۔ نگین نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ لالا، سوراب لالا نے، میں نے خود دیکھا، انہوں نے، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتاتی ان کی آغوش میں آنکھیں موند گئی۔ زریاب اس کی بات نہیں سمجھ پائے تھے، تبھی اسے اٹھا کر اندر لے آئے۔ باہر کا اور شور شرابہ اسے مزید نقصان دے سکتا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عیسیٰ کی طرح وہ اپنی بہن کو بھی کھو دیں۔ یہ سب کیا ہو گیا لالا؟ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر مڑے ہی تھے جب سبین اندر آئی تھی۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ ہوائی فائرنگ نہیں کی جائے گی، لیکن سوراب اور عیسیٰ کے دوست، اتنی چھوٹی سی غلطی کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہم سب کو۔ وہ پریشان سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ لیکن ابھی تو کچھ اور کہہ رہی تھیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کیا بول رہی تھی؟ زریاب چونکے۔ نہیں کچھ نہیں، بعد میں بات کروں گی، ابھی آپ جائیں، باہر آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے بات سنبھالی تھی۔ تم اس کے ساتھ رہنا، میں کوشش کرتا ہوں صبح تک کسی اچھے ڈاکٹر کا بندوبست ہو سکے، اس کا پریشان رہنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ زریاب نے اسے ہدایت کی۔ جی لالا، سبین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ باہر نکل گئے۔ سبین کے چہرے پر جمی سوچ کی لکیریں گہری تھیں۔ وہ مسلسل نگی کے سہراب لالا پر شک کو سوچنے جا رہی تھی۔ آخر اس نے کیا دیکھا یا سنا تھا، اور آخر سوراب لالا ایسا کیوں کریں گے؟
لیکن فی الحال اس کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بہن کے پاس آنے بیٹھ گئی۔ باہر رونے کی آوازیں اور تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ سردی کی پہلی بارش اس بار اس کے لیے کسی بھی طرح کے جوش سے خالی تھی۔ وہ جو بارش ہوتے ہی سردی کی پرواہ کیے بنا گھنٹوں بارش میں بھی گیا کرتی، آج اتنی ہی تیز بارش میں کھڑکی کھولے بہت بددلی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ بہرحال کمرے میں آیا تو اسے یوں دور سے بارش میں گم دیکھ کر مسکرا دیا۔ لگتا ہے تمہیں عام لڑکیوں کی طرح بارش سے عشق نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اپنی اونی شال کندھوں سے اتار کر آہستگی سے اسے اڑا دی۔ مضبوط حصار بندھا تھا لالا کے گرد، اس نے چادر کے کونوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عشق جہاں پلیتی پھیل جائے وہاں سے عشق منہ پھیر لیتا ہے ولی، عشق ہی بندگی کی طرف موڑ بھی لیتا ہے لالا، اور خطا عشق کبھی کبھی عشق کی پہلی سیڑھی پر ثابت ہوئی ہے۔ وہ اس کے برابر آ ٹھہرا تھا شاید، لیکن مجھے اب کوئی تمنا نہیں رہی اپنے اس بدبودار وجود سے کسی بھی زندگی سجانے کی۔ مطلب تم مجھے چھوڑنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کی طرف منہ کرتا کھڑکی سے ٹیک لگا گیا۔ لالا نے اس کی طرف دیکھا۔ خوبصورت گہری نیلی آنکھیں اس پر جمی تھیں، ان میں مسکراہٹ تھی، بے حد اجلی، بے حد شفاف مسکراہٹ۔ وہ نظریں ہٹا نہ سکی۔ اگر ایسا کوئی خیال ہے تمہارا تو سوری، اسے بھول جاؤ کیونکہ میں تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں اور میں اپنے دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال کی آنکھوں کے ساتھ لب بھی مسکرا دیے۔ صبح وہ لڑکی کون تھی؟ لالا نے اچانک سوال کیا۔ بہرحال اس سوال پر اسے توجہ سے دیکھنے لگا۔ دوست ہے میری امن، تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، بزنس میں ساتھ ہے میرے۔ نہ جانے کیوں وہ وضاحت دینے لگا تھا۔ آپ نے اسے بھی تو چھوڑ دیا میرے لیے، تو بس مجھے بھی چھوڑ دینا آپ اس کے لیے۔ وہ دھیرے سے اس کی چادر اتارتی بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ بہرحال کچھ دیر اس خفا خفا لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آ گیا۔ اس لڑکی کو جانتی ہو؟ اس نے پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے دوسرے گھٹنے کے بل اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بارے میں ویسی کوئی غلط بات کرو گی نا تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ لالا کی گھنی پلکیں لرز اٹھیں۔ یہ میری بیوی ہے، صرف دوست نہیں۔ اس نے لب اس کے ہاتھ پر دھر دیے تھے۔ لالا کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ بہرحال نے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا لالا، میرا اعتبار کرو۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ لالا اس کے سینے میں سر چھپا کر سسک دی۔ بارش بھی شور مچانے لگی تھی۔ باجی کے خاندان سے مکمل مایوس ہونے کے بعد اس نے لالا کا پتہ کرنے کا کام شاہد، زید اور ابراہیم کو سونپا تھا۔ وہ جانتا تھا زید اور شاہد پھر بھی کام سے جان بچانے والوں میں سے تھے، لیکن ابراہیم کسی بھی طرح اس کا پتہ چلا لیتا، اور دوسرا کسی بھی طرح وہ ضیاء کی کوئی بات سوراخ خان یا اس کے کسی بھی کارندے تک نہیں پہنچنے دیتا۔ ابراہیم حیات دنیا میں وہ آدمی تھا جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا تھا۔ تبھی تھک ہار کر اس نے سب ابراہیم کے ذمے لگا دیا اور خود بھی پھولوں کی طرح ہر جگہ پتہ کر رہا تھا۔ ابراہیم نے سب سے پہلے لالا کے محلے والوں سے رابطہ کیا اور ان سے شاویز کے حوالے سے بات کی تھی۔ وہاں سے اسے اتنی معلومات ملی کہ اپنے کسی دوست سے ہی شاویز کی بہن کی شادی طے ہوئی تھی۔ اسے اب شاویز کے دوستوں کا پتہ کرنا تھا۔ یہ اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ محلے کے کئی لڑکے اس کے کلاس فیلوز رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ شخص نہیں تھا جو لالا کا نصیب بنا تھا۔ لیکن انہی میں سے ایک شخص نے بتایا کہ وہ ان کا ہی کلاس فیلو تھا اور اب اپنا بزنس چلا رہا تھا۔ اس کا پتہ ملتے ہی ابراہیم پہلے خود اس کے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا، وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ تب ابراہیم نے اس کے آفس کا رخ کیا اور بہرحال کو دیکھتے ہی اسے ایک گنا اطمینان حاصل ہوا۔ اس نے واپس آ کر ضیاء کو تسلی دی تھی، لالا اپنی زندگی میں واپس لوٹ چکی ہے، ایک مکمل زندگی جی رہی ہے، اب تم بھی پرسکون ہو جاؤ۔ ابراہیم لالا کے لیے خوش تھا۔ تم پاگل ہو؟ وہ جو لالا کے بارے میں سن کر ہی بہت دل سے تیار ہونے میں لگا تھا، تارانہ نگاہ آئینے پر ڈالتے ہوئے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو ابراہیم کو چونکا گیا۔ مطلب؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب صاف ہے میرے بھائی، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ لالا کی زندگی صرف ضیاء ہی سے مکمل ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے کندھے کو دباتا وہ سیٹی بجاتا باہر نکل گیا۔ ابراہیم کو احساس ہوا تھا اس نے ایک بار پھر غلطی کر دی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا انہوں نے پلان کیا تھا۔ وہ لاکس خاندان کا فرد صحیح، پھر بھی اختیارات سارے ابھی ذریعہ لالا کے پاس تھے۔ آخری فیصلہ انہی کا ہونا تھا۔ وہ اور ذریعہ ایک ہی خاندان کے تھے اور ان کے خاندان میں برادری سے باہر لڑکی لی تھی، لیکن کبھی اس خاندان کی لڑکی دی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اس بات کے حق میں نہیں تھے۔ ایک مرتبہ یہ رواج چل جاتا تو انہیں سبین اور اوزگل سب کے لیے یہ راہ کھلنی پڑتی اور زمین اور جائیداد کا حصہ الگ غیروں کے ہاتھ جاتا۔ لیکن بہرحال کسی بھی صورت وہ شادی کو روک نہیں پائے تھے۔ ذریعہ بہت خوش تھے اور یہ بات زہر سا ان کے اندر بھر رہی تھی۔ تبھی انہوں نے کچھ اور سوچا اور کسی بھی طرح انہوں نے اس رسم کو ٹوٹنے سے روکا تھا، ورنہ ساری عمر خسارہ ان کے ہاتھ ہی آنا تھا، آج یا کبھی نہیں۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے
دورہ خان کو سمجھا دیا تھا جیسے ہی وہ اور عیسیٰ کے دوست فائرنگ شروع کریں گے وہ فائدہ اٹھا کر اس پر فائرنگ کر دیں گے، اور KPK کے اکثر علاقوں میں شادیوں میں ہونے والی فائرنگ میں ایسے حادثات ہونا عام بات تھی، تو ان کو شک بھی نہیں ہونا تھا۔ پلان بالکل صاف تھا اور کسی کو شک نہیں ہوا تھا، لیکن زریاب کی باہوں میں تڑپتی نگین کے الفاظ نے انہیں جھٹکا لگا دیا تھا۔ اسے کیسے خبر ہوئی؟ اتنا واضح اس نے سوراب کا نام لیا تھا، یہ کیسے؟ اسے اگر شک بھی ہوتا تو ضرور صرف شک ظاہر کرتی، لیکن اس کے لہجے میں صاف ظاہر تھا وہ سب جانتی تھی، اسے سب پتا تھا سوراب نے ہی سب کچھ کیا ہے، لیکن کیسے؟ وہ لب کچلتے سوچتے گئے۔ اب حالات دوسری ڈگر پر چل پڑے تھے۔ پہلے وہ بہت کچھ خفیہ طور پر کرنا چاہتے تھے، پلان بنا رہے تھے، لیکن ابھی صرف وہ جانتے تھے یا وہ ان کی لال ڈائری جس میں وہ اپنا لائے عمل طے کرتے تھے۔ لیکن انہیں جو بھی کرنا تھا کھل کر کرنا تھا۔ وہ نگین کے سامنے آ چکے تھے، کس طرح وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، لیکن بہرحال یہ ہو چکا تھا۔ وہ دن سارا دن نگین کے ارد گرد رہے، اس کی حالت خراب تھی، دواؤں کے زیر اثر اسے نیند میں رکھا گیا تھا، اور وہ زریاب مل کر عیسیٰ کی تدفین میں مصروف رہے تھے اور بالکل سگے بھائیوں کی طرح اس کی فیملی کو سپورٹ کیا تھا، اور تیسرے دن ہی موقع ملتے ہی انہیں جان لیا تھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ کمزور سی نگی انہیں کمرے میں آتا اور کنڈی لگاتا دیکھ کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ سوراب تیر کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ نفرت کی تیز لہر نگین کے دل میں جاگی تھی۔ سب دیکھ اور سن چکی ہوں، آپ کی اور دورہ کی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت۔ سارا خوف ایک لمحے میں ہوا ہوا تھا۔ سوراب کی گرفت اور سخت ہوئی تھی، نگی کے بال اکھڑنے لگے تھے۔ اور بھی بہت کچھ ہے بتانے کو، جاننا چاہو گی؟ اس نے اسے دیوار سے لگاتے ہوئے کمینگی سے کہا۔ نہیں، اب صرف بتانا چاہوں گی اور بتاؤں گی پوری دنیا کو، زریاب لالا کو، سب کو۔ وہ نفرت سے بولی۔ تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ زریاب، ولی کچھ بھی نہیں؟ اس کا منہ دبوچتے ہوئے کمینگی سے وہ مسکرائے تھے۔ اور وہ ننھی پری سبین، اس کا بھی ڈر نہیں رہا تمہیں؟ اور نگین کا دل زور سے دھڑکا۔ چلو تمہیں یہی خوشی ہے تو ایسا ہی سہی، سوچتا ہوں پھر کچھ۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے وہ کہکا لگاتے ہوئے واپس پلٹ گئے تھے۔ نگین کو موت کی سردی لپیٹنے لگی، خوف سے اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ لالا جس قدر اچانک اس کی زندگی میں آئی تھی، اسی قدر تیزی سے وہ اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی تھی، اور یہ بات جہاں اسے اطمینان دیتی تھی، پریشان بھی کرتی۔ جو بھی تھا، لالا کے ساتھ ہونے والا حادثہ ایک مکمل سچائی تھا۔ اس نے بے شک اس کی عزت بچانے کے لیے اسے شادی کر لی تھی، لیکن ابھی اس معاملے میں وہ 1% بھی کلیئر نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی اب اس کے حقوق میں آ چکی ہے کہ نہیں؟ دوسری طرف امن کا ایک دم سے ایسا ہارش رویہ، وہ ایک بار پھر کسی بھی طرح کی انتقامی کارروائی کر سکتی تھی۔ ایسے میں وہ آنے والے دنوں کے لیے کوئی دوسری ٹینشن نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آج اس نے آفس کا کام جلدی نپٹا کر صوفی صاحب کے گھر کی رالی تھی۔ صوفی صاحب اس کے استاد بھی تھے، اور زندگی میں جب بھی اسے کوئی مشکل ہوتی انہوں نے ہمیشہ انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اسے امید تھی اس بات میں کہ وہ اس کی مدد کر سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی صاحب بیٹھک میں ہی موجود تھے، اور تھے بھی اکیلے۔ وہ کافی ریلیکس ہو گیا، اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم صوفی انکل۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے گلے لگ گیا۔ بہت دیر کی مہربان آتے آتے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ آپ کی یاد لے آئی صوفی انکل۔ ایک استاد کو اپنا قابل شاگرد کبھی نہیں بھولتا، وہ اس کا وارث جو ہوتا تھا۔ استاد کو ساری امیدیں اسی سے ہوتی ہیں، انہوں نے محبت سے کہا اور ادب سے نظریں جھکا گیا۔ اچھا کہا صوفی انکل، بس ادب رہا، آپ کا یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی۔ ادب ہی کاملیت کی پہلی سیڑھی ہے بیٹا، پھر چاہے عشق ہو، محبت سے، یا کوئی بھی رشتہ، اسے مکمل یہی صفت کرتی ہے۔ بے شک، وہ مسکرایا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا لوگے؟ قہوہ کہوں تمہاری خالہ کو؟ نہیں نہیں انکل، بس مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے تھی، ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ یا اللہ خیر! صوفی صاحب فوراً پریشان ہوئے۔ کیا ہوا ہے باریال؟ سب خیریت؟ انہوں نے فوراً استفسار کیا۔ باریال انہیں آہستگی سے سارا معاملہ بتانے لگا تھا۔ سارا واقعہ سنتے سنتے جہاں صوفی صاحب پہلے اداس ہونے لگے، وہیں باریال کا فیصلہ جان کر پرسکون تھے۔ انہوں نے اٹھ کر بیٹھک کا بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا اور لائٹ آن کرتے ہوئے واپسی اپنی کرسی پر آ گئے۔ باریال اب خاموشی سے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ ضلع ایک ناصور ہے جو آج کے دور میں اس پھیلتی بیماری کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، اور اگر کچھ لوگ قرآن کے قریب بھی ہیں تو ان میں سے اکثر اسے اپنے مطلب کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کی فلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسلام کا کر بھی اس ناصور کا علاج ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے، اور اس میں پھر جنس کا مسئلہ خاصا گمبھیر۔ لڑکیاں لڑکوں پر نہ صرف آبادی بلکہ لیاقت اور محنت میں بھی
بہت آگے بڑھ گئی ہیں، اور ایسے میں آزادی کا مطلب بالکل الٹ کر رہ گیا ہے۔ کہیں مرد اپنی حدود یاد رکھتا ہے تو عورت پار کر جاتی ہے، اور عورت یاد رکھتی ہے تو مرد پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ ناجائز بندھن کے لیے تو رب سے نہیں ڈرتے، لیکن دوسری شادی کا سوچتے ہی بیوی، فیملی اور عزت کا ڈر لگ جاتا ہے، جبکہ یہ شریعت ہے۔ آج پہلے ہمارے علاقے میں دیکھ لو، ایک ایک گھر میں کتنی لڑکیاں ماں باپ کی چوکھٹ پر بالوں میں چاندی اتار بیٹھی ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے مرد ہیں خاندان میں، الحمدللہ ہر طرح سے انصاف کر سکتے ہیں، لیکن بری نظر ڈال لیں گے، پناہ نہیں دیں گے۔ لیکن زنا بالجبر بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اس میں تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اجر ہے، جو واویلا نہ کریں اور پردہ کر لیں اور آگے کے لیے توبہ کریں اور اپنا حصار کریں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایسے واقعات ہیں جو ایسے ہی کالے کڑوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو ہمیشہ اس چیز کا معاملہ پیش رہا، اور اسی لیے اس معاملے میں قرآن کی تعلیمات بھی بہت واضح ہیں۔ شام اور فلسطین اور کشمیر کی بیٹیوں کی حالت زار سے کون واقف نہیں؟ ان حالات میں ان کو عزت دے کر اپنا لینا ہی انسانیت ہے۔ لیکن کچھ روایات ہیں، علماء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ان حالات میں اگر میاں بیوی کے درمیان فاصلہ رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، ان عورتوں کے لیے اجر اور عظیم اجر کا وعدہ ہے، جو اس آزمائش میں صبر کرتی ہیں اور واویلا نہیں کرتی۔ بیٹی کو حوصلہ دو۔ اور صوفی صاحب، بچہ لالا بالکل بھی بچہ نہیں چاہتی۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے قبول کیا کہ اس سے زنا ہوا ہے اور وہ حاملہ بھی ہو چکی ہے۔ میری بات غور سے سنو، زنا ہوا ہے مطلب گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جائے اور بچے کو جنم دینے کے بعد آئے۔ تب وہ عورت بچے کے جنم تک نہ آئی، اور جب آئی تو بچہ گود میں تھا، اور وہ اب بھی سزا چاہتی تھی تاکہ آخر کے عذاب سے بچ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے 2 سال تک دودھ پلاؤ، پھر آنا۔ بالآخر 2 سال بعد وہ لوٹی اور سزا پوری کی گئی۔ بچہ جائز ناجائز نہیں ہوتا، وہ اب انسانی جان ہے، اور انسانی جان کی اسلام میں کیا اہمیت ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ پھر ہمارے قانون میں تو ایسی عورت سے مکمل شادی بالکل جائز ہے، اور اس بچے کا ابارشن کرانا بھی، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لالا گناہ گار نہیں ہے، وہ دوسری والی عورت ہے جس پر ظلم ہوا، اس کے لیے اجر ہے، اور اگر وہ اس بچے کو پیدا کرتی ہے تو ایک جان بچانے کا ثواب بھی۔ اب تم کس طرح اسے سمجھاتے ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ بہرحال کا تنا وجود کچھ ہلکا ہوا تھا، وہ بالکل ریلیکس محسوس کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے بہرحال تم نے عام مردوں سے ہٹ کر سوچا اور کیا۔ میں کہاں صوفی انکل، یہ تو بس اللہ پاک کا حکم تھا، بس دعا کرے لالا سنبھل جائے۔ تم جیسا مہربان ساتھ ہو تو سنبھل ہی جائے گی، بس اپنا ظرف بڑا رکھنا بچے، انشاءاللہ۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ صوفی صاحب مسکرا دیے تھے۔ سراب علی خان کو اب سکون نہیں تھا، وہ زیادہ تر ضریاب کے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ سانپ جیسی زہریلی نظریں نگین کو ڈھونڈتی رہتی۔ بہرحال جلد ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ یوں اچانک عیسیٰ کی موت پر، دکھ پر، اپنوں کی جان کا خوف واقعی حاوی ٹھہرا تھا۔ نگین اسے ہراساں نظروں سے دیکھ اور بجائے واویلا کرنے کے خاموشی سے کہیں چھپنے کی کوشش کرتی۔ سبین اس کی بے بس حالت پر تڑپ کر رہ جاتی۔ ادھر دن بدن غم اور بڑھتے خوف اور سٹریس کی وجہ سے نگی کا دماغ معاف ہونے لگا، اسے دورے پڑنے لگے تھے۔ بیٹھے بیٹھے تو کبھی کبھی نیند میں ہی اچانک وہ زور زور سے چلانے لگتی، کسی کے قابو میں نہ آتی۔ اکثر رات میں اسے کئی بار مردان خانے کے پرانے لال کنویں سے بھی پکڑ کر لایا کیا ہوتا۔ رات کو نہ جانے وہ موم بتیاں جلا جلا کر اس کنویں کے کالے گہرے پانی میں کس کو کھوجنے نکل جاتی، نہ رات کے اندھیرے کا خیال کرتی، نہ سردی گرمی کی پرواہ۔ کئی بار حویلی کے بڑے پھاٹک تک کو پار کر گئی۔ نہر کے قریب سے لوگوں نے پہچان کر عزت سے حویلی واپس پہنچایا۔ سبین اور دریاب تو اب پریشان سے ہونے لگے تھے، اور سراب اسی قدر پرسکون، وہ جس قدر خود سے غافل ہوتی جا رہی تھی۔ سراب علی خان کے لیے اتنا ہی اچھا تھا، انہیں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں رہی تھی۔ سبین کو پڑھائی مکمل کرنے کے لیے واپس شہر جانا تھا، اور نگی کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا اسے بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ خود عیسیٰ لالا جیسے پیارے انسان کو یاد کر کے دن میں کئی بار اس کی پلکیں بھیگ جاتی، دل پہروں اداس رہتا۔ عیسیٰ لالا کی معصوم سی مسکراہٹ متواتر اس کی پلکیں نم کیے رکھتی، اوپر سے نگی کی یہ حالت۔ لیکن اس دنیا میں ہر شے فانی ہے، اپنے وقت پر سب ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی یوں ہی چلتی رہتی ہے، کسی کے لیے نہیں رکتی۔ کوئی نہ بھی چلنا چاہے تب بھی قدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی چلتی ہی کہاں ہے، وقت کے پہیے۔ اور یہی تو وقت کا حسن ہے، یہ ہر دور پر دھول ڈال دیتا ہے، درد ختم نہ سہی کم کر دیتا ہے۔ وہ سب بھی آہستہ آہستہ وقت کے پہیے کے ساتھ چلنے لگے تھے۔ زندگی نے نئی ڈگر جو سنبھالنی تھی،
اتنا خوبصورت کپل ہے آپ کا، ماشاءاللہ، اور شادی کے شروع کے دنوں میں ہی اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت، تو یہ ناشکری کیوں؟ لالا کا مکمل چیک اپ کروانے کے بعد اس ڈاکٹر نے حیرت سے بریال سے پوچھا۔ میری وائف پرسکون نہیں ہے اور مجھے وہ نہیں چاہیے جو انہیں نہیں پسند۔ بریال جو خود کو پہلے سے ان سوالوں کے لیے تیار کر کے آیا تھا، اس نے اطمینان سے فوراً جواب دیا۔ لالا نے حیرت سے اس مرد کو دیکھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی حیرت ابھری تھی۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اللہ پاک کی اتنی بڑی ناشکری کرنے پر تلے ہیں؟ خدا کا خوف نہیں رہا آپ کو؟ اور تم تو خوش قسمت ہو، ماں کے مرتبے پر فائز ہونے جا رہی ہو، بچے سے ماں کو بے سکونی۔ اٹس ریئلی اسٹرینج، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر پلیز، بریال نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے منع کیا اور آگے بڑھ کر لالا کی بیڈ سے اترنے میں مدد کی۔ ہو جاتا ہے اکثر، آپ نہیں سمجھیں گی۔ وہ اب اسے ساتھ لیے کھڑا تھا۔ لالا نے دیکھا وہ قد میں کتنا اونچا تھا، اسے خود پر پہلی بار اشک آنے لگا تھا۔ تھینک فار یور کنسرن، ہم کوئی اور کلینک دیکھ لیتے ہیں۔ بریال نے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں پھر بھی کہوں گی ایسا کوئی کام نہ کریں جو اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دے۔ اسلام میں تو ناجائز بچے کا قتل جائز نہیں، تو پھر یہ تو ماشاءاللہ ایک مکمل کپل کا بچہ ہے، یہ سراسر ناشکری ہے۔ ان کی بات پر لالا نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ بریال ان سے اجازت لیتا اسے لے کر باہر آ گیا۔ یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ ناجائز بچے کا قتل بھی جائز نہیں؟ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی لالا نے باری سے پوچھا۔ صحیح کہہ رہی تھی، یہی تو میں اور دیدے تمہیں سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ نے کہا تھا ولی، اگر میں نہیں چاہتی تو اسے ابارٹ کروا سکتی ہوں۔ بے شک، لیکن اب یہ ہے تو ایک انسان نا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال اب اس کا ابارشن قتل ہی ہوگا، اگر اسے جنم دو گی تو ایک جان بچا لو گی۔ لیکن یہ مجھے وہ درد وہ رات نہیں بھولنے دیتا ولی، مجھے جب بھی اپنے اندر اس کا وجود محسوس ہوتا ہے، ایک ایک زخم جیسے کھرچنے لگتا ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ بریال نے بائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نا لالا، کسی کے دیے زخموں کو بھول کر میری دوستی یاد کر لیا کرو، تمہیں یہ سب پھر تکلیف نہیں دے گا۔ اس نے لالا کا ہاتھ تھامے رکھا۔ یہ مشکل ہے ولی، میں اس بوجھ کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتی، بس۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اچھا، جا رہے ہیں نا دوسرے کلینک، یہ والے ضرور ہماری مشکل حل کر دیں گے، اس نے تسلی دیتے ہوئے گاڑی بائیں طرف ایک تنگ گلی میں موڑی تھی۔ ذرا دور جا کر ایک مجھے پرانے زنگ آلود دروازے کے سامنے گاڑی روکی۔ گیٹ کھلا تھا، وہ اسے اندر لے آیا۔ یہ ایک بنگلے کا وسیع احاطہ تھا جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ ایک طرف کونے میں بڑا سا ڈسٹ بن بنا ہوا تھا اور اس طرف میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ لالا کا دل خراب ہونے لگا۔ اس نے فوراً دوپٹہ ناک پر رکھا۔ یہ کیسی جگہ ہے ولی؟ اسے خوف سا آنے لگا۔ اس نے بریال کا بازو تھامتے ہوئے پوچھا۔ غلط کام کرنے والوں کے کلینک ایسے ہی ہوتے ہیں، خوفناک اور سرد۔ تم گھبراؤ مت، میں ہوں نا، اس نے تسلی دی۔ اسی وقت اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک ادھیڑ عمر عورت لہو رنگ ہاتھ میں گوشت کے لوتھڑے اٹھائے باہر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر لالا کو بے اختیار اکائی آئی تھی۔ بریال نے اسے سنبھالا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ عورت ٹھٹک کر رکی تھی، پھر گند اس ڈسٹ بن میں پھینک کر واپس ان کی طرف آئی۔ اب اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ آ جاؤ اندر، ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، اس نے کہا تو بریال لالا کو ساتھ لیے اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر ان سے بات کر کے بریال کو باہر انتظار کرنے کا کہا۔ اسی کا بچہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ ڈاکٹر نے بریال کے باہر جاتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ اتنا تو میں سمجھ گئی ہوں تم دونوں میاں بیوی ہو نہیں، اس نے تیر چلایا۔ لالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن ڈرو نہیں، یہاں ہر کام پوری رازداری سے کیا جاتا ہے، سمجھو تم کبھی اس عمارت آئی ہی نہیں۔ ہم واقعی میاں بیوی ہیں۔ لالا نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ نہ جانے کیوں بریال کے لیے اس کی یہ سوچ اسے بہت بری لگی۔ ریئلی؟ اب کی بار حیران ہونے کی باری ڈاکٹر کی تھی۔ جی، تو پھر یہ سب کیوں؟ مجھے بس ابھی بچہ نہیں چاہیے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اوہ، آج کل کی لڑکیوں کا یہ فٹنس کریز، کیا کیا کر لیتی ہو تم لوگ۔ وہ اب واپس پلٹ چکی تھی۔ بیل بجتے ہی بریال اندر آیا۔ آپ انہیں کل لے آئیں، میں آپریشن کر دوں گی اور ان کی حالت بہت کمزور ہے، ہمیں خون کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، انہوں نے ہدایت دی۔ بریال وہ چھوٹی سی چٹ پکڑتا سر ہلا گیا۔ باہر آتے ہی لالا نے بس یوں ہی ایک نظر ڈسٹ بن کی طرف دیکھا۔ گوشت کا لوتھڑا دھوپ میں رکھا چمک رہا تھا۔ ولی، میں اس بچے کو جنم دوں گی، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا تھا۔ بریال کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے حیرت سے لالا کو دیکھا۔ لیکن اس کے بعد ہم اسے کسی اچھے خاندان میں دے دیں گے جن کی اولاد نہ ہو، آپ مجھے فورس نہیں کریں گے اسے رکھنے کے لیے، اس نے بریال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی لالا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چھوا تھا اور لالا نے سر سیٹ سے لگاتے ہوئے بے اختیار سوچا تھا، کاش وہ اس خالص مرد کے لیے ویسے ہی خالص اور پاک رہی ہوتی کہ وہ اسے چھوتا تو ناپاک نہ ہوتا۔ بند پلکوں کے پیچھے سے آنسو لڑکھڑا کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ بریال نے اس کی طرف دیکھے بنا مطمئن انداز میں گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب اس کی ایک نوٹ بک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔
اس میں سے ایک سفید کاغذ نکل کر سیدھا سامنے بیٹھی نگین کے پیروں میں آ گرا۔ سبین کی نظریں اس پر نہیں پڑی تھیں۔ اس نے کتاب اٹھائی اور بیگ میں رکھ لی۔ نگین نے گمسم انداز میں وہ کاغذ اٹھایا اور یوں ہی کھول کر پڑھنے لگی۔ زیادہ نہیں پڑھا گیا، لیکن جتنا بھی اس نے پڑھا اسے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی اور کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگی۔ سبین نے حیرت سے اسے اچانک یہ سب کرتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف آئی۔ نگی، نگی، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پریشانی سے اسے پکارتی اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہش ہش۔ نگی نے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اسے چھوڑ کر نگی دوبارہ کھڑکی دروازوں کو دیکھنے لگی۔ جب سب بند ہونے کی اچھی طرح تسلی ہو گئی تو وہ بہن کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف لے آئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے وہ سفید خوبصورت لکھائی سے بھرا کاغذ اس کی طرف بڑھایا اور وہ رکھا دیکھ کر سبین گھبرا سی گئی۔ یہ گھبراؤ نہیں، بتاؤ مجھے یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے اسے تسلی دی۔ ایک پل کو سبین کو حیرت بھی ہوئی۔ نگین اتنے دنوں بعد کیوں نارمل ہو کر بات کر رہی تھی۔ بتاؤ نا چھوٹی، کون ہے یہ لڑکا؟ جلدی۔ انہوں نے سبین کا کندھا ہلایا۔ وہ بری طرح چونکی۔ سید ہیں، بہت قابل ہیں اور اچھے انسان بھی۔ ہمارا ایڈمیشن لیٹ ہوا تو انہوں نے بہت مدد کی، وہ بتانے لگی۔ اور نگی پرجوش سا اس کے قریب ہوئی۔ وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور تم؟ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں وہ ہاتھ چھڑا کر اٹھ گئی۔ نگین اس کے پیچھے ہی اٹھی۔ لیکن میں جانتی ہوں یہ ممکن نہیں، ہمارا ذات کا فرق، اور پھر لالا کبھی بھی اس کے لیے نہیں مانیں گے۔ ممکن ہے اور تم غلط کہہ رہی ہو۔ لالا مان جائیں گے، سوراب نہیں مانے گا، نگین نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ سوراب کے نام پر جو نفرت ان کے لہجے میں گھل گئی تھی اس نے سبین کو ششدر کر دیا۔ کیا مطلب نگی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ادھر آؤ، میری بات غور سے سنو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بستر پر اپنے قریب بٹھایا۔ خبردار اس بات کی ہوا تک نہ جانے پائے اس کمرے سے باہر، اور یہ کاغذ ابھی کے ابھی اس کو چھپا لو اور میری بات غور سے سنو۔ تم آج جاؤ گی تو دوبارہ اس حویلی نہیں آؤ گی۔ انہوں نے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں نگی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس حویلی پر آصف بیٹھ گیا ہے۔ وہ جب دل کرتا ہے اپنے خوفناک لمبے پنجے بڑھا کر اپنا من پسند شکار کر لیتا ہے۔ اس بار اس کی خونی غلیظ نظر تم پر ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے بتا رہی تھی۔ سبین کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں نگی؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ آصف کب ہوتے ہیں بھلا؟ وہ اٹھنے لگی جب نگین نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ آصف ہے، سوراب نام کا۔ سوراب لالا؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ لالا نہیں ہے، وہ کالا سانپ ہے، زہر سے بھرا ہوا، جو عیسیٰ کو نگل گیا۔ اب اس کی نظر تم پر جمی ہے۔ مجھ پر؟ وہ ساکت سی ہوئی۔ ہاں سبین، تم پر۔ کیا کہہ رہی ہیں نگی؟ وہ الجھ گئی۔ میں نے کبھی غلط کہا ہے تم سے کچھ؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ تو بس تم اس کے بعد کبھی کسی سے نہیں ملو گی، نہ ہی واپس آؤ گی، اس لڑکے کے ساتھ گھر بساؤ گی، ورنہ یاد رکھنا سبین، عیسیٰ تو مر گیا، تم مر بھی نہ سکو گی۔ حویلی کے لال کنویں کا تو تمہیں علم ہے نا؟ اب تو وہ بھی پناہ نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ سبین خوف سے بت بنی بیٹھی ان کی باتوں کو سوچتی رہی۔ واقعی کچھ دن پہلے نگی نے بھی خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں بچا لیا گیا۔ تو کیا سہراب لالا اور مجھ پر نظر؟ سوچ سوچ کر اس کی روح کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا واقعی اب اسے فیصلہ کرنا تھا، اور اب اس بار حویلی سے نکلتے ہوئے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گھر واپس آتے وقت جس قدر اس کا موڈ خوشگوار تھا، وہاں سے آفس کے لیے نکلتے وقت اسی قدر اس کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ امن اور اس کے باپ نے نہ صرف خود کانٹریکٹ ختم کیا تھا بلکہ دوسرے انویسٹرز نے بھی، اور بہرحال کو اچھی طرح اندازہ تھا یہ سب امن کے بابا کی ہی حرکت ہو سکتی تھی۔ وہ گاڑی بھگاتا سب سے پہلے انویسٹر سے ملنے گیا۔ انہوں نے اسے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، لیکن اس کے ساتھ آگے کام کرنے سے معذرت کر لی۔ کافی دیر تک وہ ان سے بحث کرتا رہا، لیکن لا حاصل۔ اپنے ہاتھوں کی دونوں پوائنٹس فنگرز کو ہونٹوں پر جمائے وہ اب مکمل طور پر جیسے بات ختم کر چکا تھا۔ اوکے سر۔ وہ خود کو کمپوز کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جتنا بھی وقت آپ کے ساتھ کام کیا بہترین رہا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ ایم ڈی نے اٹھتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ فائلز اٹھاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ امن اسی وقت اندر آ رہی تھی، اسے دیکھ کر رکی اور گہری مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میں نے کہا تھا نا باری، میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ ایک غرور سے بولی تھی۔ پریال کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ مچل اٹھی تھی۔ تم خود کو سنبھال لو امن، میرے لیے یہی کافی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ سادہ لہجے سے کہتا اس کی سائڈ سے نکلتا وہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ امن سکندر خان کو لگا تھا تباہ بریال نہیں، وہ ہوئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ وہ اندر جانے کی بجائے مرے مرے قدموں سے باہر مڑ گئی تھی۔ سردی اپنے جوبن پر آئی تھی، پھر بھی درختوں سے جھڑتے زرد پتوں نے ہر طرف دسمبر تان رکھا تھا۔ سوکھے پتوں پر جلتی وہ جیسے ان کی آواز سننے کے لیے وہاں آئی تھی۔ ابراہیم حیات اس کے ساتھ ساتھ چلتا، کبھی کبھی حیران سی نظر اس پر ڈال لیتا اور پھر فوراً ہٹا لیتا۔ خانزادی آج چپ کیوں ہیں؟ بالآخر اس نے پوچھنے کی ہمت کر ہی لی۔
میں چاہتی تھی آج بات تم شروع کرو ابراہیم۔ اس نے اگلے ہی لمحے جواب دیا تو وہ حیران ہوا۔ ہمیشہ صرف میں بولتی ہوں، تم بس سنتے ہو۔ میں دیکھتی ہوں تم نظر چرا لیتے ہو، آج میرا بھی دل کیا تم بولو تو بولو، تم دیکھو تو دیکھو۔ میں نہ بولوں گی نہ دیکھوں گی۔ وہ اسے آگے بڑھ گئی۔ ابراہیم رک گیا۔ وہ یوں ہی نرم قدموں سے پتوں پر چلتی رہی۔ وہ کچھ دیر اس بہار جیسی لڑکی کو خزاں کے موسم سے اٹکھلیا کرتے دیکھتا رہا، پھر دوڑ کے اس کے پاس آ گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں محبت کیا ہوتی ہے، میں حیران بھی ہوتا ہوں۔ چاہو نہ چاہو یہ کسی امر بیل کی طرح آپ کو لپیٹتی چلی جاتی ہے، کوئی پناہ نہیں۔ دل ایک ہی پل میں اداس بھی خوش بھی، مطلب کسی لحاظ سے بالکل مکمل اور کسی لحاظ سے بالکل ادھورا۔ اور اب جا کر مجھے پتہ چلا، بہار کا موسم بھی تو ایسا ہوتا ہے، دھوپ، بارش، پھول اور زرد پتے، ہر رنگ سمیٹتے ہوئے مکمل سی بھی ادھوری رہتی ہے۔ اور میں مان گیا، محبت بہار کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے رنگ دل کو درد سا دیتے ہیں، اس کی بارش آنکھوں کو نم سا کر دیتی ہے، اور اس کا جانا بالکل خزاں کر دیتا ہے۔ میں آج سے دعا کروں گا ہر رشتہ روٹ جائے، بس کبھی مجھ سے محبت نہ روٹے۔ اس کے ہم قدم ہوا، بہت پیاری مسکان اس پری جیسی خانزادی کے لب چھو گئی تھی۔ اس دن وہ واقعی نگین سے، اور نگین اس سے یوں لپٹ کے روئی تھی جیسے وہ دونوں واقعی آخری دفعہ مل رہی تھیں۔ دونوں نے کتنے ہی پل ایک دوسرے کو خود میں سموئے رکھا تھا۔ ماں جایوں کی محبت بھی خوش تالی کے قریب ہو جانے والی اچانک بارش کی طرح مقدس ہوتی ہے، جس طرح وہ بارش ہر سو مٹی کو معطر کر دیتی ہے، قلب اور جان مہک سے اٹھتے ہیں، بالکل اسی طرح خون کے رشتوں کا احساس ہوتا ہے۔ انگ انگ سے پہچان لی جانے والی مہک اٹھتی ہے اور روح تک کو معطر کر لیتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت اسی خوشبو کو جیسے ایک دوسرے میں منتقل کر رہے تھے، لب بالکل خاموش تھے، آنسو کلام کر رہے تھے اور دل دعا میں مصروف تھے۔ کیا سمجھانا تھا، نگین کی دھڑکنیں اسے بتا رہی تھیں، اور کیا سمجھنا ہے، زمین سمجھ رہی تھی۔ خاموشی کی زبان میں کلام مکمل تھا۔ سمے نے سماعتوں کو کمزور جانا تھا کہ خاموشی کی طاقت ان کی پہنچ سے کہیں دور تھی، لیکن کامل تھی، اور اس دن حویلی کی دہلیز پار کرتے ہوئے زمین کے قدم واقعی من من کے ہو گئے تھے۔ چند قدم کا فاصلہ اس نے کتنی ہی صدیوں سے کیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے پھاٹک سے دور ہوتی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتی زمین واقعی یوں محبت سے اس بڑے سے پھاٹک کو تکتی رہی تھی جیسے وہ واقعی اسے بھی آخری بار دیکھ رہی تھی، اور لال حویلی نے سر جھکاتے ہوئے گواہی دی تھی۔ ماں باپ کی دہلیز پار کر جانے والی ہر لڑکی بد کردار نہیں ہوتی، کچھ گھر کے ابلیسوں سے پناہ کے لیے باہر کے مردوں پر بھروسہ کر لیتی ہیں، آگے ان کی قسمت۔ اور اس لال حویلی نے اپنی اس بیٹی کی اچھی قسمت کی دعا کی تھی۔ حویلی کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی زمین چادر میں منہ چھپا کر رو دی تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ پاک پر یقین رکھنے والوں میں رہا تھا، لیکن بزنس میں یہ دوسری بار تھا جب اچانک ہی اسے سخت پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ وہ ہر قسم کے حالات سے لڑنا جانتا تھا، لیکن پھر بھی تھا تو انسان، اپنے تاثرات وہ بہرحال نہیں چھپا پایا تھا۔ لالا اسے پریشان دیکھ کر عجیب سی شرمندگی میں گھرنے لگی تھی۔ آپ میرا مکان بیچ دیں۔ رات کو وہ تھکا ہرا گھر آیا تو لالا نے فوراً اسے صلاح دی۔ پاگل ہو، ایسا نہیں سوچتے، اللہ پاک خیر کرے گا۔ بہرحال نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی اور جوتے اتارنے لگا۔ مجھے ویسے بھی اب اس کی ضرورت نہیں، امی لوگ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اس وقت میں وہ بہترین کام آ سکتا ہے۔ لالا پلیز، اس بار اس نے قطعی لہجے میں اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، بہرحال کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جم سی گئی۔ میں نے آپ کی زندگی مشکل کر دی۔ اس کی کٹور آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ بہرحال اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی پوائنٹنگ فنگرز ملاتے ہوئے لبوں پر جما گیا۔ نظریں ہنوز لالا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک لالا اس کے جواب کی منتظر رہی، پھر اٹھ کر مڑنے لگی۔ جب بہرحال نے اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا، وہ چپ چاپ زمین کو تکتی بیٹھی گئی۔ لالا، آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں پورا اترنے کے لیے فرار نہیں، دعا کی جاتی ہے۔ تم بس دعا کرو، اللہ پاک سبب بنا دے گا، اور پلیز آئندہ اس بارے میں بات نہ کرنا۔ ہم لوگ بیٹیوں عورتوں کا مال کھانا حرام سمجھتے ہیں، وہ تمہارا حق ہے، میری چیز آپ کی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کر گئی۔ بالکل ہے، لیکن تم میری ہو، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اس نے لالا کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے استحقاق سے کہا۔ لالا اس بار کچھ نہ بول سکی۔ اور اب دعا کرو تم میرے لیے، تم اور دیدے میرے ساتھ ہونا، انشاءاللہ میں کبھی نہیں ہاروں گا۔ یہ چھوٹی پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے پہاڑ سر کر جاؤں گا میں۔ وہ مسکرایا تھا۔ لالا نے روشنی سی چاروں اور بکھرتی محسوس کی تھی۔ خلوص بھرے لوگوں کی مسکراہٹ کتنی پرنور ہوتی ہے، اس نے دل سے تسلیم کیا تھا۔ وہ اس سے جتنی بار بھی ملا تھا، حادثاتی طور پر ملا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے میں ایسا کچھ تھا کہ بہرحال اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی جب وہ اس کے سامنے آیا تو بے اختیار وہ پکار بیٹھا تھا،
سامنے والے کے چہرے پر بہت پیاری مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ دیکھ لیں، آپ تو ہمیشہ مجھے غلط جگہ پر ٹکراتے ہیں، میں نے آپ کو صحیح جگہ ڈھونڈ لیا۔ اس کے گال کی لمبی سی لکیر کافی گہری ہوئی۔ بہرحال کو اس سے عجیب سی شناسائی محسوس ہوئی۔ اصل میں آپ کے آفس گیا تھا، کچھ کام کے سلسلے میں، وہاں سے یہاں کا ایڈریس ملا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ ہی ہوں گے۔ اس نے تفصیل سی بات کی۔ اچھا اندر آ جاؤ، بہرحال نے اسے راستہ دیا۔ ضیاء علی خان نے بس ایک لمحہ سوچا تھا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ دل کی دھڑکن جیسے محو رقص ہوئی تھی، عجیب سی خوشی اس کے اندر سرایت کرنے لگی، خوشبو اس کا حصار کرنے لگی تھی، وہ کہیں آس پاس تھی، یقین کامل تھا۔ بہرحال اسے لیے لاؤنج میں آ گیا۔ وہ گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے۔ وہ کچن کے قریب رکھی کرسی سنبھال گیا۔ بہرحال کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا، بزنس؟ ضیاء مسکرایا، میں کہیں انویسٹ کرنا چاہتا تھا، کسی دوست نے آپ کا بتایا، لیکن مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ آپ وہی ہیں، میرے محسن۔ ضیاء کے چہرے پر وہی دوستانہ مسکراہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ محسن مطلب دوست کہو، بھائی کہو، قسمت میں ملنا ہی ایسے لکھا تھا، خیر کیا لوگے، اپنا گھر ہے تو کھانا کھا کر جاؤں گا۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا تھا۔ بہرحال کو اس کا انداز بےحد اچھا لگا تھا، وہ بھی خلوص سے مسکرا دیا۔ وائی ناٹ، شیور۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ ابھی پھر چائے بنا لیتا ہوں، بہرحال نے کہا، میں بھی مدد کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ضیاء علی خان کو اس گھر کا حصہ بننے میں صرف پل لگانے تھے اور وہ کامیاب رہا تھا۔ نگین سب گھر والوں سے بالکل الگ سی ہو گئی تھی۔ زریاب لالا کی اسی زندگی کی طرف موڑنے کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ اب صرف تب بولتی یا چیختی تھی جب اسے دورہ پڑتا، گاؤں میں کسی کی شادی کا ڈھول بجتا، شادیانے کی تال گونجتی، کوئی فائر یا پٹاخے کی آواز سنائی دے جاتی۔ وہ آہستہ آہستہ شعور کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ حال کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ادھر سبین اس دفعہ ایسی گئی کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ کافی دن بعد جب اسے رابطہ نہ ہوا تو سوراب کو بھیجا گیا، لیکن وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ تو ان چھٹیوں کے بعد یہاں آئی ہی نہیں۔ نہ صرف انتظامیہ ادارہ بلکہ اس کی تمام دوستوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ چھٹیوں کے بعد آئی ہی نہیں۔ سوراب حویلی آیا تو غصے سے اس کا برا حال تھا۔ لال حویلی پر جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، سب رو رہے تھے۔ نگین خوب تالیاں مار مار کر ہنسی، خوب روئی۔ نہ جانے کیوں سوراب کو وہ کچھ مشکوک سی لگی، لیکن فی الحال وہ اس کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اسے ساری توجہ سبین پر رکھنی تھی، اسے ڈھونڈنا تھا، اس بے عزتی کا بدلہ لینا تھا جو وہ اس کے دامن پر لگا گئی تھی۔ ڈرائیور کے مطابق ہمیشہ کی طرح وہ اسے جامع کے سامنے ہی اتار کر آیا تھا، لیکن وہ اس کے بعد کہاں گئی وہ نہیں جانتا تھا۔ اور دے لڑکی ذات کو ڈھیل، کہا بھی تھا لیکن نہیں۔ سوراب دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ نگین کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنے ہاتھوں سے اس وحشی انسان کا کلیجہ نکال کر چبا لیتی۔ دریاب لالا کا اب خیال نہ ہوتا تو وہ کر بھی لیتی، لیکن بہرحال اسے خوشی تھی، وہ سبین کو ان کے چنگل سے بچا چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور یہ چیز ویسے بھی اسے تاؤ دلا رہی تھی۔ ایسے میں نگین کی چھوٹی سی غلطی دریاب لالا کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ سارا گاؤں تھو تھو کرے گا اب ہم پر۔ سوراب لب کو چلتے ہوئے دھڑا، سوراب برداشت سے کام لو، تم ڈرائیور سے کہو گاڑی تیار کرے، میں خود جاؤں گا شہر۔ لڑکی کا معاملہ ہے، کسی بھی قسم کی جلد بازی معاملہ بگاڑ سکتی ہے۔ حوصلہ رکھو، میں سب سنبھال لوں گا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور اندر چلے گئے۔ سوراب لب کو چلتا نگین پر نظریں جما گیا۔ نگین کے مرجھائے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، سوراب کی آنکھوں میں الجھن بڑی تھی۔ کچھ تو تھا اس اجڑی خانزادی کے دل میں، لیکن کیا؟ وہ الجھتا چلا گیا۔ سبین کا پتہ چلنا تھا، نہ چلا۔ زریاب نے ہر طرح سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنے آدمیوں کے ذریعے، اور ہر طرح کا اثر و رسوخ بھی استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن بیکار، کچھ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوا تھا۔ ادھر سوراب نے زریاب لالا کے جاتے ہی نگین کو جا لیا تھا۔ کہاں ہے سبین؟ اس نے نگین کے سر کے بال کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ نگین در سے اف کرنے کی بجائے کہکا لگا گئی، اس کا مطلب کچھ تو کالا ہے دال میں۔ وہ اس قدر بری طرح اپنا نچلا لب کو چل گئے تھے کہ اس میں سے خون رسنے لگا۔ نگین کے دل کو نہ جانے کیوں عجیب سی خوشی ملی۔ بول، کہاں ہے سبین؟ تھو، نگین نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ سوراب نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے، پھر قہربار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے آستین سے چہرہ صاف کیا۔ تو زمین کھود لے، آسمان کو جا لے، لیکن سبین کو نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ساری عمر تیرے اس گورے چہرے پر کالک لگی رہے گی۔ ہاں ہاں ہاں، آئے گا جب مہلت پوری ہوگی۔ تیرا کیا ہوگا، سوچ تیرا کیا ہوگا۔ وہ بے ڈھنگے پن سے ہنسنے لگی تھی۔ میرا تو جو ہوگا دیکھ لوں گا، پہلے اس آفتاب خان کا بیچ تو ختم کر دوں۔ وہ اس کے لہجے میں کمینگی در آئی۔ کرتا ہوں کچھ، بس دیکھنے کے لیے ہوش میں رہنا۔
زہر بھرے لہجے میں کہتا وہ الٹے قدم پیچھے جانے لگا۔ نگین کے چہرے پر وحشت سی لہرائی تھی اور وہ کمینگی سے کہہ کے مارنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرتا اور زیادہ زور سے ہنسا۔ وہ باہر نکل گیا اور نگین پتھر بنی اس کی بات کے معنی تلاش کر رہی تھی۔ خیر اتنے پیسوں کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی، وہ بھی اس قدر اچانک؟ فون پر با کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس نے بددلی سے کال اٹینڈ کی تھی اور فوراً ہی ان کی بات نے اسے مزید تپا دیا تھا۔ وہ ضبط سے لب کچل گیا۔ آپ جانتے ہو با، ضیاء علی خان کو عادت نہیں وضاحت دینے کی، آپ بے شک نہ دیں پیسے۔ اس کی آواز میں عجیب سی سرد میری تھی۔ باقی جان ابھی تک ناراض تھی۔ سہراب علی خان کے دل کو کچھ ہوا۔ صبح تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جائیں گے اور کچھ۔ اس بار ان کا لہجہ مکمل طور پر مفتوح تھا۔ نہیں، اور اپنے یہ آدمیوں کو ذرا مجھ سے دور رکھیں ورنہ اب میرے اختیار میں صرف میں ہوں، یاد رکھا کریں با۔ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ جہاں اسے پیسے کا سن کر اطمینان ہوا تھا، دوسری طرف سہراب علی خان اس کے لہجے کی سرد میری سے پریشان ہو گئے تھے۔ جتنا ضیاء علی خان کو وہ جانتے تھے، وہ جو چاہتا وہ کر کے رہتا تھا، اور اس بار جتنے پیسوں کی ڈیمانڈ اس نے کی تھی وہ کافی زیادہ تھی۔ انہیں اب جلد از جلد معلوم کروانا تھا کہ وہ کیا کرنے لگا تھا۔ اس لڑکی نے تو دماغ خراب کر دیا ہے اس لڑکے کا، پھر اس کے چکر میں نہ ہو۔ انہیں لالا بری طرح یاد آئی تھی، سوچ سوچ کر دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ گاؤں والوں کی نظر دیکھو ذرا، ایک ایک آنکھ میں نشتر ہے۔ اس بذات نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ابھی ابھی وہ زمینوں کا چکر لگا کر ڈیرے پر پہنچے تھے اور سراف خان کو سارے راستے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر کوئی اس کی طرف ہی انگلی اٹھائے ہوئے تھا اور سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھا۔ کیا کر سکتے ہیں اب خان؟ دوڑا گند صاف کرنے لگا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا دوڑا، کہ لاٹھی بھی ٹوٹ جائے اور سانپ بھی مر جائے۔ اس کی بات پر دوڑا چونکا۔ کیا مطلب خان؟ مطلب صاف ہے دوڑا، کوئی ایسا درد جس سے لال حویلی کے ماتھے پر لگا دھبا بھی مدھم پڑ جائے اور ہماری راہ بھی آسان ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خان؟ دوڑا واقعی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ سراف خان کی زہریلی آنکھوں میں خون سا چھلکنے لگا تھا۔ بس یوں سمجھو کہ لوگ ہمارے داغ کو بھول کر ہمارے درد میں شریک ہو جائیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہن بھاگ گئی تو غیرت مند بھائی نے خودکشی کر لی، کس منہ سے واپس گاؤں آتا؟ انہوں نے جیسے پلان بتایا تھا، دورا کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی، وہ بات سمجھ گیا تھا۔ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا بھی احاطہ کیا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے سارا پلان ترتیب دے ڈالا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر، عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر لالا کی طرف دیکھا۔ وہ سو رہی تھی اور اس کا ہاتھ بہرحال کے سینے پر دھرا تھا۔ نیند میں وہ اس کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ مرجھا سی گئی تھی، اس کے گلابی ہونٹ عجیب سے بے رنگ سے ہو گئے تھے۔ وہ بزنس کی ٹینشن میں رہتا تھا اور دیدے بیچاری اپنے کاموں میں، ایسے میں ان میں سے کوئی بھی شاید اسے دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اپنے لیے تو جیسے مر ہی چکی تھی۔ بہرحال کو افسوس ہونے لگا۔ اس نے نہایت آہستگی سے سینے پر دھرا لالا کا ہاتھ تھام لیا اور اگلے ہی لمحے وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا تھا۔ لالا کا ہاتھ بے حد سرد تھا۔ اس کے اس طرح جھٹکا لے کر اٹھنے پر وہ بے حس و حرکت رہی تھی۔ لالا، بہرحال نے فوراً اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ کسمسا کر چہرہ اس کے پہلو میں چھپا گئی۔ لالا آنکھیں کھولو یار، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یوں بے حس و حرکت دیکھ کر وہ فوراً دیدے کے پاس بھاگا۔ وہ سمجھدار تھیں، پھر جیسی لالا کی حالت تھی وہ بہتر سمجھ سکتی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی بہرحال کو اس کے پاؤں اوپر کرنے کا کہا۔ بہرحال نے تکیے اٹھا کر اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیے۔ دیدے نے لالا کے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیا اور اس کا ہاتھ سلانے لگی۔ بہرحال نے انہیں دیکھا تو دوسرا ہاتھ خود تھام لیا۔ تم جاؤ دودھ لے آؤ، نیم گرم، اور چینی بھی ڈال لینا، کچھ طاقت آئے گی اس سے۔ دیدے نے اسے ہدایت کی۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ وہ واپس آیا تو لالا جاگ چکی تھی۔ اس کی رنگت بھی کچھ بحال تھی۔ بہرحال اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم اسے یہ پورا گلاس ختم کرواؤ، جب یہ سو جائے تب تم سونا۔ انہوں نے اٹھتے ہی بہرحال کو ہدایت کی۔ وہ سر ہلا گیا۔ اور لالا، خود کو اور تکلیف نہ دو بچے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ لالا، بہرحال نے دودھ کا گلاس اس کے قریب لاتے ہوئے پکارا۔ مجھے نہیں پینا پلیز، اس نے ہاتھ سے گلاس پرے کرتے ہوئے کہا۔ لالا، تنگ نہ کرو، تم جانتی ہو اس پیریڈ میں تمہیں کتنی طاقت کی ضرورت ہے، اس طرح قطرہ قطرہ مرنا تو خودکشی ہے۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ولی قسم سے میرا دل نہیں کرتا کچھ بھی کھانے پینے کو، اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اچھا، آج سے پھر تمہیں کھلانے پلانے کی ذمہ داری میری، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھایا پیا جاتا، اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لالا کی آنکھیں بے بسی سے جھلک اٹھی تھیں۔ اس نے نرمی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ولی نہ چھوا کرے مجھے، میرا جسم آپ کا وجود بھی ناپاک کر دے گا۔ اتنا غلط کیسے سوچ لیتی ہو یار، بہرحال کو افسوس ہوا۔ تم کیا سمجھتی ہو ساری عمر اپنے دامن کو پاک رکھنے والا مرد گلی کا گند آسانی سے اٹھا لیتا؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تم پر یقین ہے لالا، تم اب بھی ویسے ہی پاک اور معصوم ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثوں پر ہمارا اختیار کہاں ہوتا ہے یار، اس پر صبر کر لو تو پل ہے اور اجر ہے، ہر تنگی کے بعد کوشش ہے۔ وہ کسی بزرگ کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا اب دودھ پی لو، صبح نہر کنارے لے جاؤں گا۔ کبھی اس نے جاوید سے سنا تھا، سردیوں میں لالا کو صبح سویرے دھند میں گم نہر سے عشق ہے اور اسی لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نہ جانے کیسے یہ بات اس کے ذہن میں رہ گئی تھی۔ سچ میں وہ فوراً مچلی تھی۔ بہرحال کے لبوں پر خوبصورت مسکان پھیل گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا یار، چلو اب جلدی سے یہ خالی کرو، پھر سوئیں گے تو صبح آنکھ کھلے گی نا۔ اس بار لالا نے تیزی سے گلاس لبوں سے لگا لیا تھا، جیسے اسے ڈر ہو بہرحال اپنی بات سے پھر نہ جائے۔ اس کی پھرتی دیکھ کر وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ زندگی سے بھرپور اس لڑکی کے دکھ نے ایک بار پھر اس کے اندر تعصب بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ وہ سب کچھ پلان کر چکے تھے، ہر طرح سے تیاری مکمل تھی۔ ایک سرد موسم، اوپر سے ان علاقوں کے دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے دھند بھی زیادہ پڑتی تھی۔ سب کچھ بآسانی ہونے والا تھا۔ بقول سوراب علی خان، انہیں اب ساری جاگیر کا واحد وارث بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ انہیں نہ کسی کا ڈر تھا، نہ کوئی شرمندگی۔ پھر قسمت اس سے اچھا موقع کب دیتی؟ سبین کا واقعہ ابھی تازہ تازہ تھا۔ لوگوں کے ذہن میں ایسے وقت میں ذریعہ لالا کی خودکشی کو بآسانی بٹھایا جا سکتا تھا۔ ہر بندہ مان لیتا، کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہتی، اور وہ اس موقع کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ موقع انہیں قدرت نے دیا تھا اور وہ فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ ان کے مطابق خدا ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی بھول یہی ہے، شیطان کی راہ پر چل پڑنے کے باوجود خود کو خدا کی پناہ میں محسوس کرتا ہے، جبکہ خدا اچھے لوگوں کو ان سے پناہ میں لے لیتا ہے۔ کبھی جلدی کبھی دیر، لیکن وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور دھوکہ کھانے والے یہ لوگ خسارہ ہی خسارہ پاتے ہیں۔ رسی لمبی ضرور ہوتی ہے، لیکن فقط اسی لیے کہ انہیں پھر راہ نہ ملے۔ یہ وعید کیے گئے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سوراب علی خان بھی اپنے محسنوں کی قبر کھودتے وقت قدرت کا ہر قانون بھلا بیٹھا تھا۔ وہ پلان کر رہا تھا اور قدرت دیکھ رہی تھی۔ صبح وہ وعدے کے مطابق لالا کو نہر کنارے لے گیا تھا۔ ٹھنڈی تازہ ہوا واقعی اس کے اعصاب پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ گلابی شال اوڑے وہ اس خزاں منظر میں باہر سی معلوم ہوئی تھی۔ بریال نے پہلی بار اس کی ڈھیروں تصویریں لیں اور اس سے بار بار مختلف پوز بنواتا رہا۔ کبھی کبھی وہ ہنس کر پاگل ہو جاتی، کبھی چپ چاپ ویسے ہی ٹھہر جاتی جیسے وہ کہتا۔ وہ تھک گئی تو بریال نے اسے نہر کے پل کے ساتھ نیچے جاتی سیڑھیوں پر بٹھا دیا۔ 8 بجے کے قریب دھند چھٹنے لگی تھی۔ پانی اور سورج کی کرنوں کا میل ہوا تو ہر سو سونا چمکنے لگا۔ بہرحال اب اس کے قریب بیٹھا لنچ باکس سے سینڈوچ نکال رہا تھا۔ مجھے یہاں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنی آج ملی، لالا نے دور ابھرتے سورج کو تکتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ تب میں ساتھ نہیں تھا۔ بریال نے مسکراتے ہوئے سینڈوچ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر لینے لگی۔ میں کھلا رہا ہوں نا، اس نے منع کر دیا۔ لالا کو بائٹ لینا ہی پڑی۔ تم خود کھاتی ہو تو آدھا چھوڑ دیتی ہو، اور یہ میں نے صبح سویرے اتنی محنت سے بنائے ہیں، ذرا سی ناقدری بھی برداشت نہیں کروں گا، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ لالا مسکرا دی۔ ایک بات تو بتاؤ لالا، تم مجھے ولی کیوں کہتی ہو؟ اس نے خود بھی نوالا لیتے ہوئے اچانک پوچھا۔ لالا نے نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ عورت کا ولی وہی ہوتا ہے نا جو اسے عزت دے، اس کو مان دے، اس کی حفاظت کرے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ میری جیسی لڑکی کو ہر طرح سے پناہ دینے والے کو ولی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس نے تو اس وقت اپنا لیا جب سگے بھی میرے وجود سے خار کھانے لگے تھے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ تم مجھے باری کہتی تب بھی مجھے اچھا لگتا۔ بریال نے اس کے لبوں کے قریب لگی بریڈ انگلی پر اٹھا لی۔ لیکن آپ کو ولی اچھا نہیں لگتا؟ وہ اداس ہوئی۔ مجھے تمہارا ولی کہنا بہت اچھا لگتا ہے، سب سے الگ بھی تو کوئی پکارتا ہے مجھے، اور تمہیں الگ ہی ہونا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ لالا بھی مسکرا دی۔ ابھرتے سورج نے اس مسکراتے قبل کی بلائی لے لی تھی۔